زندگی مہربان اور خوبصورت لگتی ہے جب ہم سفر خیر خواہ اور احساس کرنے والا ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو بینیفیشل باتیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو آپ سب بھی سوچتے ہوں گے کہ کہاں تو ویڈیوز آ نہیں رہی تھیں اور اب ڈیلی آ رہی ہیں۔ تو آج ویڈیو جو بنانے کا مقصد تھا، ایکچولی میں جیسے آپ جانتے ہیں کہ میں دوسرے سوشل میڈیا پر بھی ہوں، ٹک ٹاک پر بھی ہوں اور انسٹاگرام پہ بھی، تو وہاں پر میں نے کافی عرصے سے شارٹ کلپس اپلوڈ کری تھی، بالکل وائرل نہیں ہو رہی تھی۔ پھر آل آف اے سڈن یسٹرڈے میں نے ایک شارٹ کلپ اپلوڈ کی، یوتھ کلب جو ہے پاکستان کا، ان کی ایک ریل تھی ریلیشن شپس کے اوپر، تو وہ تو ایسے وائرل ہوئی، اس پہ ایسے زبردست قسم کے کامنٹس آ رہے تھے، تو میں نے سوچا کہ اس پہ بات کرنا ضروری ہے، ریلیشن شپس کے اوپر، ہسبینڈ وائف کے اوپر۔ اور میں ایک بہت ہی افیکٹو، بہت پاورفل وظیفہ ہے وہ بھی میں شیئر کرنا چاہ رہی تھی، لیکن اس سے پہلے، سب باتوں سے پہلے جو آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہے ہبسکس ٹی، اس کے حوالے سے بات کر لیں۔ ہبسکس ٹی، جو ہبسکس فلاور ہے دوستو، یہ بہت بینیفیشل فلاور ہے، اسپیشلی آپ کو اگر ہائی بلڈ پریشر رہتا ہے تو یہ آپ کے ہائی بلڈ پریشر کو نارملائز کرنے کی طاقت رکھتا ہے یہ فلاور، اور اس کی ٹی یہ بہت افیکٹو ہے۔ اور میں اسی لیے آپ سب کے ساتھ یہ چھوٹی چھوٹی ٹپس اور ریمیڈیز بھی شیئر کرنا مجھے اچھا لگتا ہے کہ نہ جانے کس کی کام آ جائیں اور کس کی زندگی میں آسانی پیدا ہو جائے۔ تو آپ خود بھی ہبسکس فلاور کے اوپر ریسرچ کریں اور اس کے فوائد سے واقف ہوں، اور تاکہ آپ اس کو بہتر طریقے سے استعمال کر سکیں اپنی ڈیلی لائف میں، اور کچھ نہیں تو ایک کپ ڈیلی اس ٹی کو پینے سے ویسے اوور آل ہیلتھ امپروو ہوگی انشاءاللہ۔ تو چلیں پھر اب بات کرتے ہیں ریلیشن شپس کے اوپر۔ آپ کو پتہ ہے ایک پرسکون زندگی کے لیے گھر کا ماحول اچھا ہونا بہت ضروری ہے، جس میں آبویسلی جو گھر کے سربراہ ہوتے ہیں، ہسبینڈ اینڈ وائف، مدر اینڈ فادر، تو ان کا ایک اچھا تعلق ہونا گھر میں، پھر اسی طرح آپ کے بچوں کے اوپر اچھے اثرات پڑتے ہیں، تو ایک گھر کا پرسکون ماحول ہوتا ہے، تو وہ گھر آٹومیٹکلی جنت لگتا ہے، جہاں پر آٹومیٹکلی دل کرتا ہے کہ ہسبینڈ جو ہوتے ہیں ان کا دل کرتا ہے کہ فوراً سے گھر جائیں، کیونکہ ان کو سکون ملے گا گھر جا کر، اور بچوں کا بھی اسی طرح ایک ریلیشن شپ اچھا ہو اگر پیرنٹس کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، تو آٹومیٹکلی دل آپ کا یو لانگ فار کہ بھئی ہم جلدی سے واپس اپنے گھر جائیں۔ تو ایسے ریلیشن شپس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم ان پہ کام کریں، ٹھیک ہے، اور ہم اپنی طور سے جتنا بھی کر سکتے ہیں وہ تو ہے سو ہے، لیکن اللہ کے جو کلام ہے اللہ کے جو نام ہیں، ان کی جو برکت ہے، میں آج اس پہ بھی تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہی ہوں۔ میں کافی سالوں سے الحمدللہ میں یہ اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے یا ودود، لیکن اسے ہم جب وظائف کے طور سے پڑھتے ہیں تو پھر یا ودودو پڑھتے ہیں، جس کے معنی ہیں the most affectionate, the most loving one، جس کے معنی ہی اتنے خوبصورت ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے تو تمام نام کے اتنے بیوٹیفل میننگ ہیں اور اتنے پاورفل نام ہے کہ جب ہم اپنی زندگی میں انہیں ایڈ کرنے لگ جائیں اپنے ذکر میں، جو صبح ہم اگر فجر کی نماز کے بعد کچھ لوگ ذکر کرتے ہیں، صبح کے اذکار ہوتے ہیں، شام کے اذکار ہوتے ہیں، تو اگر آپ کرتے ہیں تو میری ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنی ڈیلی لائف میں ایک تسبیح، میں نارملی فجر کے بعد پڑھتی ہوں یا ودودوں کی تسبیح، اور جس میں آپ بس یہی امیجن کرتے ہیں کہ آپ کے گھر میں خوشحالی ہو، سکون ہو، آپ اپنے شوہر کو امیجن کرتے ہیں، اپنے بچوں کو امیجن کرتے ہیں، اور جس کے ساتھ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بہترین رشتہ ہو، آپ اس انسان کو امیجن کریں اور دعا مانگیں، تو یقین کریں دوستو کہ میں آپ کو سچی بتا رہی ہوں کہ آپ کا لائف چینجنگ، آپ کو محسوس ہوگا کہ کیسے آپ کی زندگی میں پازیٹیولی تبدیلیاں آ رہی ہیں، آپ کا گھر کا ماحول مزید پرسکون ہو جائے گا، آپ میں اختلافات نہیں ہوں گے، ایک دوسرے کی بات کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہوگی، اور آپ کے بچے بھی آپ کے ساتھ ایسے دوستی والا ماحول بن جائے گا آپ کے فرینڈز بن جائیں گے، جب ان کو ہوگا کہ بس جلدی سے گھر جا کے اپنے پیرنٹس کے ساتھ، اپنے موم کے ساتھ ساری باتیں شیئر کی جائیں، تو ایسا ماحول اور ایسے ریلیشن شپس کریٹ کرنا بہت بہت ضروری ہے۔ تو جب میں نے وہ ریل پوسٹ کی، اپلوڈ کی، اس کے بعد وہ ایک دم سے وائرل ہو گئی، کیونکہ آئی گیس ہر گھر کا مسئلہ، ہر شادی میں اپس اینڈ ڈاؤنس تو ہوتے ہیں، کسی کی بھی لائف پرفیکٹ نہیں ہے، کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہے، ہر انسان کی زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤنس آتے ہیں۔ اگر آپ سورۃ کہف پڑھتے ہیں تو اس میں کلیئرلی ہے کہ
انسان کو نا مال سے، جان سے، دولت سے، اولاد سے آزمایا جائے گا. تو یہ سب ہماری آزمائش کا ذریعہ بنیں گے اس دنیا میں، اس زندگی میں. تو لیکن ہم اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے بھی طریقے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں. تو یہ بہت ہی پیاری دعائیں ہیں، پیارے اذکار ہیں، جو اگر ہم اپنی زندگی میں ڈیلی بیسس پہ ایڈ کر دیں تو آپ اس کے پازیٹیو ایفیکٹس دیکھنا شروع کر دیں گے. تو وہ خیر ریل اپلوڈ کرنے کے بعد نا مجھے جب کامنٹس آنا شروع ہوئے تو مجھے بہت ہی افسوس ہو رہا تھا. کسی نے لکھا کہ میری امی اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں میرے ابو کے ظلم و ستم کے بعد نا. تو یہ جو میاں بیوی کا ریلیشن شپ ہے نا، یہ بہت نازک بھی ہے اور بہت اسٹرانگ بھی ہے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ کتنا اس پہ کام کرتے ہیں اور نگیٹیوٹی کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے. کیونکہ کچھ لوگوں کی عادتاً نا نگیٹیو ہوتے ہیں یا غصے والے ہوتے ہیں. تو ان ریلیشن شپس کو نا بس وہی بات ہے نا کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ بیٹیوں کے نصیب سے ڈر لگتا ہے. بیٹیوں سے ڈر نہیں لگتا، بیٹیوں کے نصیب سے ڈر لگتا ہے. تو بس دعا کیا کریں اپنے اولاد کے لیے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے بچوں کے نیک نصیب کریں. لیکن یقین کریں دوستو کہ جب ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں اور جب ہم یہ اذکار اپنی زندگی میں ایڈ کرتے ہیں اور اللہ کی یہ جو کلام ہے، اتنا پاورفل کلام قرآن کے ذریعے، اللہ کے ناموں کے ذریعے، تو جو دعائیں ہمیں بتائی گئی ہیں ان کو جب اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرتے ہیں تو آپ کی زندگی میں بہت تبدیلیاں آتی ہیں. آپ کی زندگی میں سکون آتا ہے، آپ محسوس کرتے ہیں اس سکون کو. جو لوگ یہ کرتے ہیں وہ کامنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ واقعی یہ چیزیں محسوس کرتے ہیں نا. کیونکہ میں خود ایکسپیرینس سے بتا رہی ہوں کہ الحمدللہ ظاہری بات ہے ہمارے بچے ہیں، دے گو تھرو اپس اینڈ ڈاؤنس. ٹین ایجرس کا آپ کو پتہ ہی ہے ٹینٹرمس کہ کون سی چیزوں سے گزرتے ہیں. لیکن آپ جب دعا ایسی پاورفل طاقت ہے نا، ایسی چیز ہے کہ جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگتے ہیں اور صرف اللہ سے مانگتے ہیں تو بس جی آپ اس کے نتائج جب دیکھتے ہیں تو آپ کا نا ایمان دوبارہ سے تازہ ہو جاتا ہے. تو بس وہ کامنٹس دیکھ کر مجھے بڑا دکھ ہوا اور مجھے ہوا کہ نہیں، مجھے کوئی ایسی بات شیئر کرنی چاہیے جو میں اپنی زندگی میں ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ہے، اور کسی وجہ کے تحت نہیں کہ میری زندگی میں کوئی ایسے مسائل تھے. لیکن پھر بھی آپ جب ایک چیز ہمیں بتائی گئی ہے تو ہم اس پہ کیوں نہ اسے اپنی زندگی میں اس کو حصہ بنائیں، اس کو ایڈ کریں. تو میں الحمدللہ فجر کی نماز کے بعد ایک تسبیح، اور کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی ٹائم لیمیٹیشنز نہیں ہے، کوئی کاؤنٹ لیمیٹیشنز نہیں ہے، جو آپ کر سکتے ہیں. لیکن میں فجر کی نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھتی ہوں یا ودودوں کی. الحمدللہ کہ میں اس کے جو برکات ہیں، اس کے جو فضائل ہیں، میں آپ کو نہیں بیان کر سکتی. مطلب میری زندگی میں پازیٹیولی کس طرح ان چیزوں نے چینجز لے کر آئی. میرا ریلیشن شپ الحمدللہ اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، اور سم ٹائمز ہماری ایون پیرنٹس کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی کبھی رفٹس چل رہی ہوتی ہیں، اپس اینڈ ڈاؤنس چل رہے ہوتے ہیں، مس انڈرسٹینڈنگس کریٹ ہو رہی ہوتی ہیں زندگی میں. تو ضروری نہیں ہے کہ صرف یہ آپ اپنے ہسبینڈ اسپاؤس کے ریلیٹڈ تک ہی رکھیں اس دعا کو، یا صرف بچوں تک رکھیں. آپ اس کو جہاں سوچتے ہیں اسے ایڈ کریں اور اس طریقے سے دعا مانگیں، اور آپ یقین کریں کہ آپ کے جو ریلیشن شپس ہیں ان میں اتنی امپروومنٹ آئے گی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ چیز نا میں شیئر کرنا چاہ رہی تھی. اور آپ لوگوں نے اگر میری شارٹ دیکھی ہے ماماز بوائے کے حوالے سے، تو وہ بھی نا اس پہ بھی کافی سارے کامنٹس آئے جو کہ بڑے انٹرسٹنگ سے تھے. تو مجھے لگتا ہے کہ جو ہمارا دیسی کلچر ہے نا، بس وہ مائیں جو اسپیشلی بیٹوں کی مائیں ہوتی ہیں، تو ان کو لگتا ہے کہ بس وہ اپنے بیٹے کو نا شیئر کرنا بہت مشکل ہے. کیونکہ اگین دین کی کمی کی وجہ سے اگر آپ سمجھیں ان باتوں کو اور شادی کی اہمیت کو سمجھیں، بیٹے کی اہمیت کو سمجھیں، پھر آگے سے اس کی جو وائف ہوگی اس کی اہمیت کو سمجھیں، تو ہم یہ شاید اس طرح کی حرکتیں نہ کریں. لیکن اتنی ساری چیزیں جو ہم ابھی جو زارا کا کیس ہوا اس کو سامنے رکھتے ہوئے، اور اس طرح ایک نہیں ہے، پتہ نہیں کتنی زارا روز مرتی ہیں اور روز اس طرح کی تکلیف سے گزرتی ہیں. میں خود آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ میں بہت زیادہ والنٹیئر ورک کرتی ہوں ڈفرینٹ آرگنائزیشنس کے ساتھ جہاں پر ڈومیسٹک وائلنس کے کیس ہوتے ہیں. بلکہ میں آپ کو ایک بہت ہی سیڈ کیس بتاتی ہوں. آج سے 4-5 سال پہلے کی بات ہے کہ ایک کیس میری نظروں سے گزرا. 36 سال کا وہ جوان لڑکا تھا جس کو کینسر ہو گیا، لیور کینسر، اور اس کو ڈاکٹرز نے جواب دے دیا تھا. تو میں ان کے گھر گئی دونوں کپل سے ملنے، اور بڑے ہی ینگ کپل، چھوٹا سا ان کا ایک 2 سال کا بچہ تھا. ماشاءاللہ بچہ ہے. تو کیا کہتے ہیں، جب میں دیکھا
کہ یہ کیا سچویشن ہے، اور ان کی ہم نے بڑی ہیلپ کرنے کی کوشش کی، ان کے لیے فنڈز ریز کیے، پھر ان کے لیے باقی جو کر سکتی تھی کمیونٹی مل کر ہم نے کیا. خیر بہرحال وہ بچہ لڑکا 3 مہینے کے اندر اس کا انتقال ہو گیا. میں نے اس کے سرہانے کھڑے ہو کے، جب وہ زندہ تھا، آخری اس کا وقت چل رہا تھا، سورہ یاسین بھی پڑھی، اللہ تعالیٰ قبول کریں. اور بہت مشکل ٹائم تھا اس وقت اس فیملی کے لیے، اس کے پیرنٹس بھی تھے لڑکے کے. اور یقین کریں ہم نے اس کے لیے تقریباً $35,000 ریز کیے تھے. ٹھیک ہے، تو ابھی وہ بچے کو، لڑکے کو دفنا کر آئے ہیں. ابھی اس کی دفنا کے آئے ہوئے 2 گھنٹے بھی نہیں ہوئے ہوں گے کہ بیوی میں اور لڑکے کے والدین میں پیسوں کے حوالے سے اختلافات، بلکہ لڑائی، باقاعدہ لڑائی سٹارٹ ہو گئی. اور اتنا دکھ ہوا دیکھ کر وہ ساری سچویشن کہ پیسہ کتنی بری چیز ہے، کہ ان کو اس چیز کا احساس ہی نہیں رہا کہ وہ ابھی 2 گھنٹے پہلے اپنے جوان بیٹے کو دفنا کر آئے ہیں، اس کے شوہر کو دفنا کر آئے ہیں. مطلب آپس میں پیسوں کے حوالے سے لڑائی جھگڑے فساد شروع ہو گئے تھے. تو یہ چیزیں جب میں دیکھتی ہوں تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ نہیں، ماں کا جو رتبہ ہے، بے شک نو ڈاؤٹ اسلام نے ماں کا بڑا اعلیٰ مقام پہ رکھا ہوا، درجہ دیا ہے پیرنٹس کو. لیکن ایز پیرنٹس ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم کوئی گناہ کا ذریعہ تو نہیں بن رہے اپنے بچوں کی زندگیوں میں. تو یہ چیز پہ فوکس کرنا بہت ضروری ہے. نو ڈاؤٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے والدین کو بڑا اعلیٰ درجہ دیا ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ بھی پوچھیں گے والدین سے کہ کیا آپ اپنے بچوں کے ساتھ آپ نے جو آپ پہ رائٹس تھے، جو آپ پہ کے فرائض تھے، وہ بھی صحیح طرح پورے کیے کہ نہیں کیے. تو یہ چیزیں بھی سوچنے کے اس پہ بھی غور کرنا بہت ضروری ہے. لیکن ہم بس وہ ہمارے کلچر میں ہے کہ جی اسلام کو رکھ کے ایموشنل بلیک میل کرنا اپنے بچوں کو، اور بیویوں کو بالکل گھر میں بیویوں کو بیٹوں کی بیویاں بنا کر نہیں لایا جاتا، نوکرانی سمجھ کر لایا جاتا ہے. لیکن ماشاءاللہ الحمدللہ کافی ساری چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں اور آگے بھی انشاءاللہ ہوتی جائیں گی. لیکن ہم سب کو ان سب چیزوں پہ انڈیویجولی کام کرنا ہے. بہت دکھ ہوتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں، فرسٹ ہینڈ دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں پیسے کی اہمیت کتنی زیادہ ہو گئی ہے، آپ کو اپنے خونی رشتوں کی اہمیت ختم ہو گئی ہے. تو بس یہ چھوٹا سی یہ بڑی دکھ بھری سٹوری تھی جو میرا دل کیا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. اینی ویز میں ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کی زندگی کو آسان بنائیں، وہ کوئی بھی ہو اس کی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں. اور میری ان سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اپنی زندگی میں اس وظیفے کو ایڈ کریں. اور آپ دیکھیے گا کہ کیونکہ جو طاقت اللہ تعالیٰ نے دعا میں اور اللہ کے کلام میں رکھی ہے اس طاقت کو ہمیں اپنی زندگی کا سب سے اول طاقت رکھنی چاہیے، کیونکہ ہر جنگ لڑی جا سکتی ہے اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ساتھ ہمارے ساتھ ہو. تو گھبرائیں نہیں، پریشان نہیں ہوں. اور زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤنس چلتے رہتے ہیں، اور جو لوگ آپ کو پرفیکٹ ریلیشن شپس میں بھی نظر آ رہے ہیں وہ بھی بڑی لمبا سفر کاٹ کے اس جگہ پر پہنچے ہیں. لیکن توکل ہونا چاہیے، ثابت قدمی ہونی چاہیے، اور یہ سوچ ہونی چاہیے کہ نہیں، ہم اس ریلیشن شپ کو ورک کریں گے، اس پہ کام کریں گے اور اس کو نبھائیں گے اور اس کو آگے لے کر جائیں گے. جب یہ ساری چیزیں ہوں اور آپ کو لگے کہ چیز ٹاکسسٹی نہیں ہے اور ایسا ہے ریلیشن شپ کہ اس کو چلایا جا سکتا ہے، تو اس پہ کام کرنا بہت ضروری ہے. دوستو گیو اپ نہیں کرنا چاہیے. لیکن اللہ کے جو کلام ہے، اللہ کے جو نام ہیں، ان میں اتنی برکت اور اتنی طاقت ہے کہ یہ ہمیں بہت آگے تک پہنچا سکتے ہیں، آگے لے جا سکتے ہیں. اس طاقت کی جو طاقت ہے اس کلام کی جو طاقت ہے، اس سے کبھی بھی آپ مایوس نہیں ہوں. ٹھیک ہے، تو بس یہی تھی آج کی وہ چھوٹی سی باتیں جو پیاری پیاری سی کہ ہم بھول جاتے ہیں اور ہم گھبرا جاتے ہیں اور ہم ڈس ہارٹ ہو جاتے ہیں کہ اگر زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤنس چل رہے ہیں، گھبرانا نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے، اللہ کی مدد ہونی چاہیے انسان کے ساتھ. تو بس یہی تھی وہ چیزیں جو میں نے سوچا کہ دیکھیں وہ ریل ایسے وائرل ہوئی کہ مجھے ہوا کہ یہ وہ ٹاپکس ہیں جو کہ واقعی ہم کافی ان پہ ڈسکشنز بھی بہت ہوتی ہے لیکن اگنور بھی ہم کر دیتے ہیں، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ نہیں سب صحیح ہے. بظاہر لوگوں کا سوشل میڈیا کے زمانے کے حوالے سے ہمیں لگتا ہے کہ ہر چیز پرفیکٹ ہے، لیکن پرفیکٹ کوئی بھی نہیں ہے اور کوئی ریلیشن شپ پرفیکٹ نہیں ہے. لیکن یس، اس پہ کام کریں گے اور اللہ کی مدد مانگیں گے تو آپ بہت ساری چیزوں کو بہت حد تک
بہتر بنا سکتے ہیں. اور میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب بچوں کے نیک نصیب کریں اور ہمیں اتنی عقل سمجھ دیں کہ ہم بہتر فیصلے کر سکیں اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اور بچوں کے ساتھ ایسی دوستی والا ریلیشن شپ کریٹ کریں کہ وہ دوڑتے ہوئے نا آپ کے پاس آئیں جب ان کی زندگی میں کوئی اپ اینڈ ڈاؤن چل رہا ہو، اور آپ کو ہمیں اللہ تعالیٰ اتنی عقل سمجھ دیں کہ ہم اپنے بچوں کو اچھا گائیڈ کر سکیں اور ہم اپنے بچوں کو خوش دیکھ سکیں، پھلا پھولتے ہوئے دیکھ سکیں. کیونکہ پرابلم یہ ہو جاتی ہے جب بچے شادی کرتے ہیں تو بہت مشکل ہو جاتا ہے، جو ایز سم ٹائمز پیرنٹس نا ان کی خوشیوں میں خوش ہونا نہیں جانتے. تو بس یہی وہ دعائیں ہیں یہ جو ہمیں کرتے رہنا چاہیے اور ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرنی چاہیے. اور یہ بہت ڈیٹیل پہ بات اس پہ کرنی چاہیے، لیکن میں بس صرف یہ چاہ رہی تھی کہ میں جو اتنا طاقتور اتنا پاورفل وظیفہ ہے میں آپ سب کے ساتھ شیئر کروں، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی اپس اینڈ ڈاؤنس ہوں، اور ریلیشن شپس کو بہتر بنانے کے لیے بھی آپ اسے اپنی ڈیلی لائف میں ایڈ کر سکتے ہیں. تو بس اس ویڈیو کو اگر آپ کو اچھی لگے تو شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، اور اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں اور آپ سب میری دعاؤں میں شامل ہیں. انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.